کہ سب سے بڑی تعداد میں آپ نے فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے اور ان کی تعداد 5374 ہے. یہ سب سے بڑی تعداد ہے. اور اس میں انہوں نے پھر بخاری میں ہی وضاحت کی کہ لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ انصار جو ہیں وہ اپنی کھیتی باڑی کے لیے وقت نکالتے تھے، مہاجرین دکانوں کے لیے وقت نکالتے تھے، اور ابو ہریرہ اپنے خالی پیٹ کے ساتھ صفہ پہ بیٹھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت سے حدیثیں سنتا تھا. تو اس لیے میں نے یہ آگے پھر روایت کی ہیں. تو یہ 14 صدیوں میں یہی رہا ہے کہ پہلا نمبر روایت حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اب آ کر طاہر القادری میں اس نے گڑبڑ کی ہے اور اس نے روافض کی احادیث کا ایک مجموعہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر کے تو 50,000 سے بھی کہیں زائد حدیثیں ڈائریکٹ مولا علی سے انہوں نے یعنی ثابت کر دی ہیں. یعنی ایک جو علمی خیانت ہے اور اہل سنت کی 14 صدیوں کی تاریخ سے جو نسل در نسل یعنی متون میں ہے، شروحات میں ہے، اصول حدیث میں ہے، اصول فقہ میں ہے، اس کے برعکس اس نے ایک نیا قول جو ہے وہ متعارف کرانے کی کوشش کی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پھر روایت کرنے والے حدیث کو وہ 800 تابعین ہیں. یعنی یہ چونکہ خلائی اور فضائی طور پر بات نہیں کی جا سکتی کہ اچانک کسی کی مرجعات بڑھا دی جائیں. آگے ان کے شاگرد بتانے پڑیں گے اہل سنت میں کہ وہ کون کون سے ہیں جنہوں نے ان سے وہ حدیثیں سنی اور پھر آگے سنائیں. اور اس لیے ہی چین آف اتھارٹیز یہ جو سند کا سلسلہ ہے اس کو بہت اہمیت دی گئی اور اسناد کی بنیاد پر ہی جو حدیث ہے اس کا وزن بنتا ہے اور اس کی ثقاہت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان کا معنی ہے کلامان. جس طرح آپ کہتے ہیں کلمہ شہادت، تو وہ کلمہ جو آپ نے جس کی 3 قسمیں اسم فعل حرف پڑی ہوئی ہیں، تو وہ کلمہ نہیں ہوتا کلمہ شہادت، بلکہ پورا کلام ہوتا ہے. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا. تو قرآن مجید میں بھی یعنی کلام کو کلمہ کہا گیا ہے. تو یہ ہے کہ کلامان حبیبتان بمعنی محبوبتان، کہ 2 کلام ہیں جو بڑے پسندیدہ ہیں. مطلب کیا ہے کہ ان کا پڑھنے والا اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے. وہ کلام ان کی یہ جو کلمتان یہ مبتدا ہے، اور آگے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ خبر ہے، اور درمیان میں یہ کلمتان کی صفتیں ہیں. کیا حبیبتان الی الرحمن پہلی صفت ہے، خفیفتان علی اللسان دوسری صفت ہے، اور ثقیلتان فی المیزان تیسری صفت ہے. کہ 2 کلمے ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور زبان پہ ادائیگی میں بڑے ہلکے ہیں، مگر نامہ اعمال میں نیکی کے پلڑے میں وزن ان کا بہت زیادہ ہے. اور وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو سارے میرے ساتھ مل کے پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
تو یہاں پر جو تیسری مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی تو یہ ثقیلتان سے استدلال کرنے کے لیے کہ ثقیلتان فی المیزان، کہ جو دعویٰ کیا تھا کہ اعمال کا وزن ہوگا تو پھر ان کلمات کا وزن ہوگا، اور میزان ہے، میزان کے اندر جو نیکیوں کا پلڑا ہے اس میں ان کلمات کا بہت زیادہ وزن نکلے گا، اور جس کی بنیاد پر پڑھنے والے کو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ باقی اس میں بہت سی مختلف جہتوں سے باتیں ہیں، تو مبلغین کو گفتگو اور تقریر کا طریقہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اگرچہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ایسے کرو، تو یہ بھی تبلیغ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قولوا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ ایسے کہو، یہ پڑھو، تو ایسے بھی ہو سکتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی حکمتیں بیان کی، پہلے اس کے فوائد بیان کیے، اور حالانکہ سرکار کے لفظ تو سنتے ہی صحابہ فوراً عمل شروع کر دیتے تھے، لیکن یہ بتایا کہ اگر معلوم ہو سکیں، یہ نہ کہ اٹکل پچو ہو، تو پہلے تبلیغ جس چیز کی کرنا چاہتے ہو اس کے جو دینی فوائد ہیں اور جو حکمتیں ہیں ان کو بیان کر کے پھر اس چیز کی لوگوں کو دعوت دی جائے، تاکہ پہلے شوق اجاگر ہو چکا ہو اور پھر عمل کرنا اس پہ آسان نظر آتا ہے۔ تو یہ سوچا جاتا ہے کہ جو میں کام کروں گا تو وہ میری برادری پسند کرے گی، میرا شعبہ پسند کرے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ تو شریعت نے کہا اس کو نہ دیکھو کہ برادری کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھو کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ یعنی سب سے پہلے وجہ انتخاب اور ترجیح یہ ہے۔ تو اس ترتیب کے مطابق جو یہاں حدیث میں ہے، فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یعنی اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں، اور چھوڑو کسی کو، اس کی جو بھی حالت ہو، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ بڑے پسند ہیں۔ تو سب سے پہلے ہر کام میں یہ چیز پیش نظر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کی کیا حیثیت ہے، یہ سب سے پہلی وجہ ترجیح ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا کچھ سوچنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ یہ کام کریں گے تو کتنا خرچ آئے گا، کتنی مشقت ہوگی، کتنی جد و جہد ہوگی۔ اس میں بھی یہ فرما دیا کہ اس پر تو کوئی خرچ نہیں آئے گا، کوئی پیسہ نہیں لگے گا، اور کوئی تلواریں نہیں چلانی پڑیں گی، کوئی بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ خفیفتان علی اللسان، یہ تو زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ قیامت کے دن ہمارا نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو۔ یعنی یہ مومن کو سوچنا چاہیے کہ آخرت میں جو میں کام کرنے والا ہوں، آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ہے، آخرت میں یہ نیکی ہے اور پھر کتنی بڑی نیکی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر ان کا بڑا وزن نکلے گا، ان کلمات کا، کہ پڑھنے والا اللہ کے فضل سے کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہ جو موضوع ہے اس پر چونکہ مستشرقین کے بھی اعتراضات ہیں، یعنی جس طرح ماضی میں معتزلہ تھے اور اب وہ الحاد اور استشراق والے، تو اس لحاظ سے تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، ان اللہ یستخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ،
رب ذوالجلال قیامت کے دن ساری مخلوقات جب موجود ہوں گی،